النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله حمد پروردگار اللہ رب العالمین جل وعلا شانہ کے لیے لامتناہی درود و سلام خاتم الانبیاء شافع روز جزا ساقی کوثر محبوب رب اکبر ہمارے آقا و مولا فخر کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حسین بارگاہ اقدس میں 11 رمضان مبارک کے اس پاکیزہ جماعت کی حاضری اللہ کی حسین بارگاہ میں قبول فرمائے۔ رمضان مقدس ایک ہی گھڑی ایک ہی لمحہ ان کی فضیلت اہمیت برکت کا عامل ہے۔ پاک نبی علیہ السلام نے فرمایا روزگار جو سانس لیتا ہے اللہ کے ہاں اس کا ایک ایک سانس بھی عبادت شمار ہے۔ صاحب دلال خوشگلو کے سردار زندہ دل اور شب بیدار حضرت خواجہ فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ اپنی مسجد میں داخل ہونے لگے۔ اللہ کے ولی نے نگاہ بصیرت سے مسجد کے دروازے پر شیطان کو اپنی نظر سے دیکھا، کھڑا ہے اٹھ کے پوچھا تیرا کیا کام؟ کہا مسجد میں نمازیوں کی نماز میں خلل ڈالنے کے لیے آیا ہوں۔ کہا جاتا کیوں نہیں اندر؟ کہا کہ ایسا روزگار ان نمازیوں میں موجود ہے جو سانس لے رہا ہے، ایک ایک سانس سے میرے لیے جنت کے شعلے لپکتے ہیں، لہٰذا اس کے ایک ایک سانس سے میں ڈال کر مسجد کے باہر کھڑا ہوں۔ ملفوظات میں حضرت خواجہ نظام الدین محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میرے مرشد گرامی نے فرمایا روزے دار تھا نفلی روزے والا، جس نے روزہ نفلی رکھا ہوا تھا اور اس کے اس نفلی روزے کی برکت سے جو سانس اس کے اندر باہر آ جا رہے تھے شیطان پر وہ اتنے بھاری تھے کہ وہ اندر جا نہیں سک رہا تھا۔ فرمایا جو فرضی روزہ رکھ کر بندہ مومن اللہ کے گھر میں جائے تو شیطان پر وہ کتنا بھاری پڑتا ہے۔ حالانکہ رب رحمان نے کسی عبادت کے لیے شیطان کو مقید نہیں کیا، مگر جب روزے کی باری آئی تو شیطان کو اللہ کریم نے مقید کر دیا، قید فرما دیا۔ حالانکہ نماز پر نمازی آتا ہے نماز کی خاطر، میں نے آج تک کسی حدیث میں نہیں پڑھا، بلکہ یہ ضرور پڑھا ہے کہ نمازی نماز کے اندر کھڑا ہوتا ہے تو نمازیوں کی صفوں میں جو شیطان کھڑا ہوتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کا نام ہے ملحان۔ وہ مومن کے دل میں بس سے ڈال رہا ہوتا ہے اور اس کے دماغ کو منتشر کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے تاکہ اس کی توجہ الہ العالمین سے ہٹ جائے اور بقیہ کاموں کی طرف متوجہ ہو جائے۔ یہ تو ضرور پڑا، لیکن واحد عبادت روزے کی ہے جس پر اللہ کریم نے انعام اکرام اتنا فرمایا اس ازلی ابدی انسانی دشمن کو اس پاک مہینے میں رب ذوالجلال نے قید فرما دیا۔ برادران اسلام، اسی ماہ مقدس کی 10 تاریخ ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کا یوم وصال ہے۔ اسی ماہ مقدس میں پھر فتح مکہ بھی ہے، غزوہ بدر بھی ہے، اور بھی بے شمار واقعات نسبت رکھتے ہیں۔ انشاءاللہ وقت پر وہ چیز عرض کریں گے، زندگی رہی تو اگلا جمعہ غزوہ بدر پر ام المؤمنین سیدتنا حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا
یہ محبوبہ یہ محبوب رب العالمین ہے۔ مکی مدنی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عقد مبارک میں نکاح پاک کے اندر آپ جس وقت آئیں، یہ واحد وہ خاتون ہے ملیکۃ العرب، جن کا لقب اس زمانے میں مشہور تھا، عرب کی ملکہ۔ اور اللہ کریم نے مال و دولت سے، تجارت سے اتنا بے بہا منافع عطا فرمایا تھا، فقہاء نے لکھا کہ 70,000 اونٹ مختلف عرب کی منڈیوں کی طرف روانہ ہوا کرتے تھے۔ کچھ تجارت شام کی طرف ہے تو کچھ یمن کی منڈیوں کی طرف مال جا رہا ہے، کچھ بازار بکاس کی طرف جا رہا ہے تو طائف کی منڈیوں میں مال جا رہا ہے۔ یہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیغام نکاح بھیجتی ہیں۔ ایک روایت تو یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے بھیجا نکاح کا پیغام، لیکن کمال بات لکھی صاحب اصل غابہ نے، فرماتے ہیں سیدتنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نے خود اپنی سہیلی سیدتنا نفیسہ بنت امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تیار کیا کہ جاؤ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ذہن سازی اس بارے میں کرو، کیا وہ کوئی شادی کا پروگرام اور نکاح کا پروگرام رکھتے ہیں؟ اگر رکھتے ہیں تو ان کی رغبت پھر میری طرف کروائیں، آپ کو میری طرف مائل کریں۔ وجہ کیا تھی؟ آپ تورات، زبور، انجیل کے اندر وہ نشانیاں پڑھ چکی تھیں اور علماء سے سن چکی تھیں کہ مکہ المکرمہ کی اس پاکیزہ دھرتی پر خاتم الانبیاء کی بعثت ہونے والی ہے۔ مکی مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمانا ہے، لہذا چاہتی یہ تھی یہ دولت کسی اور کے حصے میں نہ جائے، یہ اللہ کا حبیب میرے حصے میں آئے۔ برادران اسلام، سیدتنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا دنیا عرب کی اس وقت کی عرب پتی خاتون، مگر اللہ کریم نے یہ سب کچھ مال و دولت اسلام پر آپ کا ایسا لگوایا کہ ایک دور وہ بھی آیا کہ شیب ابی طالب میں یہی سیدتنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا جب نبی علیہ السلام کے ساتھ 2 سال تک شیب ابی طالب میں سوشل بیکاٹ رہا، حتیٰ کہ کھانا پینا اور سامان رسد، سامان خوراک پر بھی پابندی لگ گئی۔ درختوں کے بیریوں کے پتے کھا کھا کر 2 سال تک خاندان نبوت نے گزارا کیا۔ دنیا عرب کی عرب پتی خاتون سیدتنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا جب یہ عرصہ ختم ہوا تو عرب کی شہزادیاں آپ کے پاس جمع ہو کر عمرہ کی بیویاں بیٹیاں آئیں، کہنے لگیں خدیجہ الکبریٰ بتائیے اس در یتیم سے نکاح کر کے آپ کو کیا ملا کہ آپ نے 2 سال تک فاقے برداشت کیے۔ سیدتنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نے سیدتنا فاطمہ الزہرا کو اپنی گودی میں جو بلند کر کے فرمایا مصطفیٰ کے آل کی امانت مجھے اسی در سے ملی ہے، فرمایا میں امین ہوں مصطفیٰ کے خاندان نبوت کی، اللہ رب ذوالجلال نے اولاد مصطفیٰ کی مجھے ماں بننے کی سعادت نصیب فرمائی، اور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی کلکم اولاد سوائے حضرت ابراہیم کے تمام کی تمامی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا ہی کے بدن مبارک سے۔ کون ہے سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا؟ فضیلت کیا رکھتی ہے، مقام کیا ہے، رتبہ کیا ہے؟ امام الانبیاء مدنی مکی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ادھر سے پیغام نگاہ بھیجا اور ادھر سے مشورہ ہوا۔ جناب ابو طالب کے ساتھ نبی علیہ السلام کا آپس میں بات ہوئی تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے حماد کی ظاہر فرمائی اور ادھر سے خاندان نبوت کی بات چلی۔ حالانکہ یہ وہ پاکیزہ ترین بیوی تھی کہ دور جاہلیت کے اندر بھی عرب کی دھرتی پر اگر کسی کا لقب طاہرہ مشہور تھا تو وہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا، یعنی اتنی پاکیزہ ترین، پاک دامن اور عفت و عصمت بآب مائی، جس کو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مبارک بننے کا شرف حاصل ہوا۔ لوگ بات کرتے ہیں کہ میاں نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فلاں سے نکاح کیا، فلاں سے نکاح کیا یا فلاں سے نکاح کیا۔ حضور کی نکاح مبارک میں 9 بیویاں بیک وقت رہیں، 11 سے عقد مبارک فرمایا۔ میرے مکی مدنی
آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ تمامی نکاح برحق ہے اور ہر مومن کے لیے ان ماؤں کا احترام ضروری ہے۔ قرآن مقدس میں اللہ کریم نے فرمایا النبی اولا بالمؤمنین، مصطفیٰ تو مومنوں کی جانوں سے زیادہ قریب ہے، اور حضور کے گھرانے کی شان یہ ہے ازواجہ امہاتہم، آپ کے نکاح میں جو پاک بی بی آئی ہے پوری امت کی ماں بننے کی سعادت اس نے پائی ہے۔ فرمایا پوری امت کی ماں بننے کی سعادت اللہ کریم نے اس مائی کو عطا فرمائی۔ وہ کون ہے؟ حضور کمارے جس کے حصے میں آئے وہ اکیلے تنے تنہا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہ۔ نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم جب کے حصے میں آپ نے 25 برس کی عمر مبارک میں نکاح فرمایا۔ سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہ کی عمر مبارک 40 برس تھی۔ 25 سال تک میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفیقہ حیات بظاہر رہی، یعنی دنیاوی حیات کے لحاظ سے، حالانکہ میرے مصطفیٰ نے فرمایا جنت میں سب سے افضل ترین بیوی بھی یہی خدیجۃ الکبریٰ ہے، پھر فرمایا فاطمہ الزہرا ہے، پھر فرمایا حضرت آسیہ زوجہ فرعون ہے، پھر فرمایا اللہ کریم نے مریم بنت عمران کو جنت کے اندر افضلیت نصیب فرمائی۔ یہ نبی علیہ السلام کی مبارک حدیث ہے، جہاں پر نبی علیہ السلام نے امت کی افضل ترین خواتین کا نام لے کے صحابہ کے مجمع میں بیان کیا، ان میں سر فہرست نام پھر بھی سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہ کا۔ نبی علیہ السلام کی جمیع آل پاک کی آپ امینہ ہیں۔ حضور علیہ السلام کی 4 شہزادیاں آپ کے بطن مبارک سے پیدا ہوئے، 3 بیٹے آپ کے بطن مبارک سے پیدا ہوئے۔ پہلے فرزند کا نام حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دوسرے فرزند کا نام حضرت طاہر طیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تیسرے فرزند کا نام حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نبی علیہ السلام کا جو لقب ابو القاسم مشہور ہے وہ آپ کے پہلے شہزادے حضرت قاسم کی نسبت کی وجہ سے مشہور ہے۔ برادران اسلام جو وہ پاک مئی ہے، نبی علیہ السلام جن دنوں کے اندر آپ خلوت نشین تھے غار حرا میں، وہ غار حرا جہاں قرآن کی پہلی وحی کا نزول ہوا، پہلی 5 آیت کریمہ نازل ہوئی، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ یہ 5 آیات بینات غار حرا کی خلوت میں نازل ہوئی۔ میرے کریم دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں خلوت کے دنوں کے اندر بھی اگر کوئی بھی خدمت کے لیے حاضر ہوا کرتی وہ سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ ہی تھیں، اور بارہا ایسا ہوا کہ آپ ادھر مکہ سے چلی غار حرا کی طرف اور ادھر سے سدرہ سے جبریل چلا سید المرسلین کی طرف، اللہ کا پیغام لے کے آیا، میرے حبیب کی بارگاہ میں جبریل جاؤ سلامی پیش کرو، میرے پیام پیش کرو، اور میرے حبیب کی بارگاہ میں جا کے عرض کرو۔ اللہ کریم فرماتا ہے میرے حبیب آپ کی خدمت گزار بیوی سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا مکہ سے چل کر نوکیلے پتھروں اور راستوں سے گزر کر آپ کی خدمت کے لیے جو کھانے تحائف لے کے آ رہی ہیں، میرے حبیب عرش بری پر میں رب اس ادا پہ اتنا راضی ہوں، مالک کائنات ہو کر خدیجہ کو سلامی پیش فرما رہا ہے۔ یہ سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا وقت رحلت آیا، وقت وصال آیا، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاضر ہے گھر میں، اپنی 4 سالہ بیٹی سیدتنا حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا ام الحسنین کریمین سیدت النساء اہل الجنہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کی عمر مبارک 4 برس، آپ کو بلا کے سینے سے چپٹا کے فرماتی ہیں فاطمہ مجھے ہمت نہیں ہو رہی کہ میں سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ عرض کروں، آپ میری سفارش کریں نا، جب روح کفن انصری سے پرواز کر جائے محبوب اپنی پاک چادر میں مجھے کفن عطا فرما۔
یہ ہے سیدتنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی آخری وقت میں آخری تمنا بھی یہی ہے کہ اگر میں اس دنیا سے جاؤں تو صرف چادر مصطفیٰ کی کفن لے کے جاؤں۔ حالانکہ عرب پتی خاتون تھی، سب کچھ اسلام پہ بار دیا، سب کچھ اسلام پہ قربان کر دیا، اور اتنا مال جب نبی علیہ السلام نے ایک بار فرمانا خدیجہ اسلام کے لیے مال کی ضرورت پڑی ہے، بلکہ ایک بار خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نے خود پیشکش فرمائی، آقا یہ جو مکے کے جتنے بڑے چودھری ہیں نا، جتنے بڑے رئیس اپنے آپ کو کہلاتے ہیں، ان میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے جو مجھ خدیجہ الکبریٰ کی مقروض نہ ہو۔ آقا اگر اسلام کے لیے مال کی ضرورت ہے، بلائیے عرب کے ان تاجروں اور سرداروں کو، رؤسائے مکہ کو۔ حبیب خدا آج میں اعلان کرتی ہوں، جتنے مکے کے بڑے بڑے چودھری میرے مقروض ہیں، مصطفیٰ کا کلمہ شہادت پڑھنے سب کا قرضہ معاف کرنے کا اعلان، سب کا قرضہ معاف کرنے کا اعلان کرتی ہوں۔ بڑے بڑے اس وقت سرداروں نے کلمے اسی وجہ سے بھی پڑھے تھے کہ خدیجہ الکبریٰ کی اس سخاوت کو دیکھ کر قرض انہوں نے معاف کروا۔ برادران اسلام، نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خدیجہ الکبریٰ مال کو، اسلام کو مال کی ضرورت پڑی ہے۔ آپ نے فرمایا میرے حبیب یہ تو پوچھنے کی ضرورت نہیں، آپ نے اگر بات کی ہے تو پھر جائیے نا حرم کعبہ میں اعلان کیجئے، آج تمام رؤسائے عرب، قریش مکہ، سرداران عرب جمع ہو جائے۔ میں خدیجہ الکبریٰ ایک اعلان کرنا چاہتی ہوں، دروازہ مصطفیٰ پہ سرداروں کی قطاریں لگی، اندر پردے کی اونٹ سے مائی صاحبہ نے ایک جملہ کہا، فرمایا دنیا عرب کے سرداروں، مکے کے بڑے بڑے رئیس اور چودھریوں، تمہیں بلایا اس لیے ہے آج میرا جتنا بھی مال ہے، ہیرے ہیں، جواہرات ہیں، سونا ہے، چاندی ہے، فرمایا اس کا میں نے لگایا ہے ڈھیر۔ صدیق اکبر فرماتے ہیں ڈھیر اتنا بڑا تھا، فرماتے ہیں ادھر سے اگر کوئی صحابی کھڑا تھا تو دوسری طرف سے نظر نہیں آتا تھا۔ فرمایا اتنا بڑا ہیرے، جواہرات، سونے اور چاندی کا ڈھیر لگا ہوا تھا۔ مائی صاحبہ نے اعلان کیا میں نے اپنی کل دولت اسلام اور بانی اسلام کے قدموں پہ نچھاور کر دی، اسلام پر قربان کی ہے۔ اسلام پر دولت ہے ہی نہیں جو اسلام کے کام آئے، یہ حقیقت ہے کہ دولت ہے وہی جو اسلام کے کام آئے۔ آج اگر خدیجہ الکبریٰ کا نام عزت و اکرام سے لیا جا رہا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا خدیجہ الکبریٰ موثرہ اسلام ہے، آخری وقت میں وصیت کی مجھے چادر مصطفیٰ کا کفن ملے۔ اللہ کریم نے جبریل کو بھیجا، فرمایا جبریل جنت میں جاؤ، جنت سے جنتی کفن اٹھاؤ، جنتی چادریں اٹھاؤ۔ میرے مصطفیٰ کی محبوبہ نے ادھر زمین پر تقاضا کیا کہ میرے حبیب کے وجود مبارک سے لگنے والی وہ چادر ان کے کفن میں آئے۔ وہ بات بھی درست ہے کہ جنت کی چادریں مصطفیٰ کی چادر کی برابری نہیں کر سکتی، مگر میں اللہ کے حبیب کی زوجہ محترمہ کے لیے اعزازاً اور احتراماً و اکراماً میں جنت سے کفن بھیج رہا ہوں تاکہ دنیا انسانیت کو پتہ چلے خدیجہ الکبریٰ کوئی دنیا کی معمولی خاتون نہیں ہے، یہ دنیا اسلام کی پہلی شہزادی اور خاتون اسلام ہے جن کے من کی خواہش کا اللہ اس قدر احترام فرماتا ہے۔ زمین پہ خدیجہ بولے تو جنت سے چادریں ان کے لیے پیش کر دی جائیں۔ برادران اسلام یہ ہے خدیجہ الکبریٰ، سب کچھ اسلام پہ قربان کیا۔ آج ہم کلمہ کو ہیں، اسلام نے سال میں صرف ایک مرتبہ زکوٰۃ کا تقاضا کیا۔ سال میں کتنی دفعہ زکوٰۃ فرض ہے؟ بولیے۔ اور زکوٰۃ کی فرضیت روزے کی فرضیت سے پہلے آئی ہے، روزے کی فرضیت بعد میں آئی ہے، زکوٰۃ کی فرضیت کا حکم اسلام میں پہلے آیا ہے۔ زکوٰۃ اسلام میں 2.5% ہے۔ آج اپنے معاشرے میں حکمرانوں نے حاکم وقت نے 17% ٹیکس لگا دیے۔ ہر مسلم، ہر مسلمان بخوشی جناب اس ٹیکس کو تو ادا کر رہا ہے، نہیں دیتا تو زکوٰۃ مرتبان سمجھتا ہے اور چٹی سمجھتا ہے۔ حالانکہ اللہ نے اگر 100 روپیہ دیا ہے نا، یہ 100 روپے، اس 100 میں سے 97.5 روپے میرے ہیں، 2.5 روپے میرے نہیں، یہ میرے رب کے ہیں۔ 2.5 روپے کس کے ہیں؟ یہ اللہ رب العالمین کے ہیں۔ اگر 2.5 روپے ان میں سے میں دوں رب کے نام پر تو میرا یہ سارا رزق پاک ہے۔ اللہ کریم نے کتنی پاکیزگی مومن کے رزق کے لیے رکھی۔ اگر پاکیزگی مسلمان اپنے مال کی نہیں رکھتا
تو پھر وہ بات کبھی کچہریوں میں، عدالتوں میں، وکیلوں کے پٹوں پر لگتا ہے، یا کبھی جناب والا ہاسپٹلوں میں جا کے دیکھیں مریضوں پر اور دوائیوں پہ خرچ ہوتا ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا اپنے مال کی زکوٰۃ دے، میں رب تو قادر ہوں، اگر تو اس طرح نہیں دے گا تو اس طرح بھی نکل جائے گا، لیکن اگر پاکیزہ ترین رستے سے دے گا تو تیرا رزق پاک ہو جائے گا، جب رزق پاک ہو جائے گا تو تیری دعائیں قبول ہوگی، کبھی تیرے گھر میں بیماری داخل ہی نہیں ہو سکے۔ فطرانے کا موقع آتا ہے تو مسلمان 10 دفعہ پوچھتا ہے، جی قاری صاحب کتنا فطرانہ ہے؟ اس سال کتنا فطرانہ ہے؟ تو سب نے کتنا سنے آج، لیکن میں نے جو صحیح اندازہ علماء ربانی سے جو انہوں نے تخمینہ نکالا 340 روپے، دعوت اسلامی نے جو نکالا ہے 340 روپے، مفتی منیب صاحب نے 300 کا البتہ اعلان کیا، چلو 300 سے 340 ہو یا 350 ہو، کتنا دینا چاہیے؟ زیادہ سے زیادہ ہے 300 تو 350 دینا چاہیے۔ تو ہر بندہ اپنے روزوں میں جو کمی کوتاہیاں ہم کر بیٹھتے ہیں اس کی پاکیزگی کے لیے فطرانے کا اسلام نے ایک نظام دیا، غرباء کے لیے، اور بالخصوص زکوٰۃ اور فطرانہ اس کے مستحقین آپ کی نظروں میں ہوں گے۔ میرا مشورہ یہ ہے کہ سفید پوش افراد کو تلاش کیجیے، ڈھونڈیے، مانگنے والوں سے بچیے، یہ تو اپنا گھر پورا کر لیتے ہیں، مگر اس بندے کا کیا بنے گا جس کے زبان پر الفاظ آ ہی نہیں سکتے، بھرم ہے، ایک عزت کا خیال ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ صاحب ہمیں تو نظر ہی کوئی نہیں آتا کہ جناب ایسا کوئی مستحق کو، اس لیے مانگنے والوں کو دیتے۔ شریعت کا مسئلہ سنیے، اگر کوئی بندہ کسی کے پاس مکان نہیں ہے، آپ کے پاس اتنی دولت ہے کہ آپ زکوٰۃ دینا چاہتے ہیں اپنے مال میں سے، اور 20 لاکھ روپے اس کے مکان کا خرچہ ہے، ایک ہی بندہ دے دے اس کا مکان بن جائے تو زکوٰۃ اس کی ادا ہوگی۔ لیکن اگر اس طرح کا نظام ہے کہ 2 لاکھ ادھر سے ملے، 3 ادھر سے ملے، 4 ادھر سے ملے، 7 ادھر سے ملے، اور پھر اس نے مکان بنائے، تو میں یہ ممبر رسول پہ بیٹھ کر آپ کو مسئلہ سمجھا رہا ہوں کہ پہلا 2 لاکھ جو اسے ملا وہ صاحب نصاب ہو گیا، لینے والا صاحب نصاب ہو گیا، بعد میں جنہوں نے دیا ان کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی، بعد میں انہوں نے جو دیا ان کی زکوٰۃ نہیں ادا ہوئی، کیونکہ انہوں نے تو صاحب نصاب کو دیا۔ لہذا سوچئے ذرا اس معاملے کے اندر بھی بہت سے باریک ترین مسائل ہیں، اور میں مشورہ دوں گا مدارس اسلامیہ کو اپنی زکوٰۃ بھی دیں، اپنا فطرانہ بھی دیں۔ مدارس اسلامیہ میں 3 وقت لنگر دسترخوان لگتا ہے، غریب، یتیم، فقراء بچے ہوتے ہیں، قال اللہ قال رسول کا درس ہوتا ہے۔ مجھے قاری صاحب نے آتے ہوئے فون کیا تھا کہ جناب آپ نے یہ ریکویسٹ کرنی ہے حضرات کے سامنے، تو مدارس اسلامیہ کو آپ زکوٰۃ دیں، جہاں پر بچے پڑھیں، صبح بھی اللہ کا کلام پڑھیں، شام کو بھی اللہ کا کلام پڑھیں، حساب کر کے۔ اچھا ایک غلطی یہ بھی ہے کہ پورے ماہ رمضان میں بعض احباب روزہ نہیں رکھتے، وہ کہتے ہیں قاری صاحب ہم جناب کتنا، کسی نے 10 سیر جناب گندم بھیج، کسی نے 20 سیر گندم بھیج، حالانکہ ایک فطرانے کے برابر 1 روزے کا فدیہ، تو 30 روزوں کا فدیہ کتنا ہوا؟ حساب کریے، اگر 350 کے حساب سے ہو تو 10,500 روپے 30 روزوں کا فدیہ ہے، تو آپ نے تو جناب 10 کلو سے جان چھڑوا لی، وہ فطرانہ اور وہ فدیہ آپ کا کیسے ادا ہو؟ اور یہ ہو رہا ہے، میں چشمدید باتیں عرض کر رہا ہوں، یہ ایسا ہے۔ اور اگر پھر بھی بعض بندے 2-3 ہزار کسی غریب کو، نوکرانی کو، گھر کی ماسی کو دے دیا، جناب والا جی میرا فدیہ ادا ہو گیا، ایسا بھی نہیں ہے۔ دینا ہے اللہ کے راستے میں تو اپنے روزوں کا فدیہ پورا دے، اور یاد رکھیے فدیہ ہے اس کے لیے جو شیخ فانی ہو، جس کی زندگی میں پھر روزے رکھنے کی امید نہ ہو، مریض پر بھی فدیہ نہیں ہے۔ ہاں اگر وہ فدیہ دیتا ہے، بعد میں اللہ اسے صحت سے نوازتا ہے، تو وہ دیا ہوا فدیہ اس کا صدقہ نفلی ہو جائے گا، روزے پھر بھی اسے رکھنے ہوں گے۔ یہ بات جب مسائل یاد رکھیں، اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب